یہ کھڑکی ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ یہ جو سامنے جگہ ہے یہ محراب ترکی ہے، جو ترکیوں نے بنایا تھا محراب، ابھی یہ فی الحال بند کیا ہوا ہے۔ اس جگہ پہ جب بھی جنازہ آتا ہے سلام پیش کرنے کے لیے، جب بھی آپ انٹر ہوتے ہیں گیٹ جو 1 نمبر گیٹ ہے، اس سے جیسے ہی انٹر ہوتے ساری یہ دائیں سائڈ پہ وہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں صدق اللہ کے بالکل سائڈ پہ یہ چھوٹی سی کھڑکی ہے۔ یہ گھر خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ جیسے ہی آپ انٹر ہوں باب صدیق سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد رضا مدینہ المنورہ سے، اور آج کے اس خوبصورت ولاگ میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں موجود ہوں مسجد النبوی شریف میں، اور آج میں آپ کو انشاءاللہ جیسے کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا میں نے آپ کو زیارات کروائی تھی مسجد النبوی شریف کی۔ آج میں انشاءاللہ جاؤں گا مسجد النبوی شریف کے اندر، جو باب صدیق ہے اس کے اندر جو جتنی بھی زیارتیں ہیں آپ کو انشاءاللہ میں وہ کرواؤں گا، اور ریاض الجنہ میں زیارت کرواؤں گا جو چیزیں ہوتی ہیں۔ ویسے تو ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا ہے، زیارت ہی زیارت ہے الحمدللہ۔ اور جو جیسے ہی ہم باب السلام سے انٹر ہوتے ساری جو جگہ ہیں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ زیارت کرواؤں گا۔ میرے ساتھ جڑے رہیں، ویڈیو سکپ نہیں کرنا ہے، ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ ابھی سب سے پہلے چلتے ہیں باب صدیق میں، اور اس کے ساتھ پھر نیکسٹ سلام پیش کرنے کے لیے جیسے ہی جاتے ہیں پھر آگے کی جو زیارتیں آتی ہیں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو کہ میں ابھی پہنچ گیا ہوں باب صدیق کی بالکل باہر، جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا، میں نے آپ کو باہر سے دکھایا تھا باب صدیق، اور وہ سامنے باب السلام ہے، یہاں سے لوگ سلام پیش کرنے جاتے ہیں۔ اندر بھی ابھی جائیں گے انشاءاللہ، ابھی چلتے ہیں سیدھا اندر اور آپ کو اندر کی زیارات کرواتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں سامنے بالکل باب صدیق لکھا ہوا ہے۔ ابھی جیسے ہی آپ لوگ انٹر کرتے ہیں اندر، یہ رائٹ سائڈ پہ یہ ڈور ہے، یہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ اس کا دوسرا سائڈ وہ اندر سے بھی ہے، یہ دیکھیں آپ رائٹ سائڈ پہ، یہ ہمیشہ بند ہی رہتا ہے، بس صفائی کے لیے کبھی کبھی اس کو کھولا جاتا ہے اور پھر صفائی ہوتی ہے۔ جو حرم کے خادم ہیں وہی جا کر صفائی کرتے ہیں۔ ابھی چلتے ہیں آگے، یہ سارا باب صدیق ہے جہاں پر اس وقت میں موجود ہوں۔ ابھی نماز کے بعد رش نہیں ہوتا، ویسے یہ تقریباً فل ہی ہوتا ہے۔ ابھی چلتے ہیں آگے، میں آپ کو جو میں نے آپ کو ستون بتائے تھے جو مسجد نبوی شریف کی حد ہوا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یہ دیکھیں ابھی وہ سامنے سے میں انٹر ہوں، تقریباً 1 2 3 4 تقریباً 5 جو ستون ہیں نا پلر، ان کو کراس کر کے جیسے ہی آپ آگے آئیں گے یہ آپ کو اوپر نظر آئے گا مسجد نبوی شریف، گرین کلر کا یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ حد ہوا کرتی تھی مسجد نبوی شریف کی آج سے 1400 سال پہلے، اور یہ بھی انہوں نے نشاندہی لگائی ہوئی ہے، وہ بالکل آخر سے لے کر وہ جہاں تک یہ حد ہوا کرتی تھی مسجد نبوی شریف کی چوڑائی، اور جو اونچائی ہے مسجد نبوی شریف کی وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ جو آپ کو گولڈن کلر نظر آ رہا ہے نا، رنگ سے نظر آ رہے ہیں گول گول، یہ اونچائی ہوا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی شریف کی۔ یہ بھی نشاندہی کے طور پر جب مسجد بنائی گئی تھی تو یہ نشاندہی کی گئی تھی کہ یہاں تک مسجد نبوی شریف کی اونچائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، پھر اس سے اوپر تعمیرات کر دی گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ ریاض الجنہ کے لیے انہوں نے جگہ بند کی ہوتی ہے، اس سے آگے پہ ریاض الجنہ ہے۔ یہ باب صدیق یہاں پر آ کر ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے آگے، اور یہ جو آپ کو جگہ اونچی نظر آ رہی ہے یہاں پر مؤذن اذان دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی جگہ ہوا کرتی تھی، اتنی اونچائی پر اذان دی جاتی تھی۔ پھر اس کے ساتھ یہ محراب ہے بالکل جہاں پر مؤذن اذان دیتا ہے، اس کے ساتھ ہی تھوڑا میں آپ کو قریب جا کے بھی دکھاتا ہوں، اور یہ بالکل اس کے سامنے، اس کے بالکل جو مؤذن اذان جہاں دیتا ہے اس کے بالکل سامنے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ جو محراب ہے یہ محراب ترکی ہے، اور اس وقت اس محراب میں جو بھی باب جنازہ مطلب جنازہ جب لے کر آتے ہیں، جنازے کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں وہ ادھر ہی نماز پڑھتے ہیں، ادھر ہی پھر جنازہ پڑھ کے اور ادھر سے پھر باب جنازہ
کے اندر جا کر جنازہ لے کر پھر جنت البقیع چلے جاتے ہیں۔ اس کے بالکل ساتھ ہی دیکھیں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کی بھی اونچائی اتنی ہی ہے جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں یہاں تک تقریباً 2 جو پلر ہیں نا، وہ پرانی جو قدیم مسجد تھی مسجد نبوی شریف، اس کے اندر آتے ہیں۔ جی الحمدللہ آپ نے باب صدیق کے اندر سے زیارت کر لی ہے۔ ابھی اس وقت میں موجود ہوں، یہ دیکھیں گنبد خضراء کے بالکل سامنے، اور ابھی میں جا رہا ہوں سیدھا اسلام کی طرف۔ آپ کو اندر جا کر ادھر بھی زیارت کرواتے ہیں، اندر کی جتنی بھی زیارتیں ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ باب جنازہ کی جگہ ہے، یہ خالی ہوتی ہے فرنٹ اس کا، اور وہ سامنے گیٹ ہے اس کا، جہاں سے امام صاحب ادھر سے ہی جاتے ہیں، اور جنازہ جہاں سے لے کر آتے ہیں باہر سے، اور ادھر ہی اس کے اندر ہی رکھا جاتا ہے، اور ادھر ہی جنازہ ہوتا ہے۔ یہ راستہ ہے، جب بھی کوئی بھی اسلام پیش کرنے آتے ہیں تو یہی ایک راستہ ہے جہاں سے لوگ انٹر ہوتے ہیں اندر۔ حضور میں فقیر بندہ عام آیا ہوں حاضری کو، حضور میں حقیر بندہ سلام لایا ہوں حاضری کو، حضور میں فقیر بندہ۔ یہ ہے جی باب السلام، گیٹ نمبر 1 جو ہے ادھر سے جیسے ہی آپ انٹر کرتے ہیں، مین گیٹ ہے، جیسے ہی آپ انٹر کرتے ہیں تو بالکل رائٹ سائڈ پہ یہ اوپر بالکل صدق اللہ کے بالکل ساتھ یہ جو چھوٹا سا آپ کو سراغ نظر آ رہا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا، اور یہ پرنالہ ہوا کرتا تھا، یہاں سے پانی گرا کرتا تھا۔ تو یہ اس چیز کی بھی نشانی ہے، اور یہ قیامت تک یہی رہے گی، کھلی رہے گی یہ جگہ۔ اور اس کی بالکل آگے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو گھر ہوا کرتا تھا، اور اس سے پیچھے حضرت عمار بن یاسر، حضرت نوفل بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہوئے کرتے تھے۔ پھر اس سے آگے بھی ارد گرد صحابہ اکرام کے گھر ہوا کرتے تھے، اہل بیت کے گھر ہوا کرتے تھے، اور آپ وسلم کے جہاں روضہ مبارک ہے اس کے بالکل ارد گرد ازواج مطہرات کے گھر ہوا کرتے تھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے گنبد بنی ہوئی ہیں اوپر، گنبد خضراء کے ساتھ بہت سارے ترکیوں نے بنائے تھے، اور بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے جب ان کو دیکھتے ہیں اوپر سے یا نیچے سے، جب آپ اوپر دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ۔ اس سے آپ آگے آئیں تو آپ کو یہ دروازہ نظر آتا ہے، یہ باب جنازہ کا ہی دروازہ ہے اندر والی سائڈ سے، یہاں سے امام صاحب گزر کر نماز پڑھانے کے لیے جاتے ہیں ریاض الجنہ کے اندر محراب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر اس سے آپ جیسے جیسے آگے آئیں ادھر آ کر آپ کو یہ گنبد نظر آتا ہے، جو سفید گنبد ہے، گنبد خضراء کے بالکل ساتھ یہ وہ والا گنبد ہے، اور اس کے نیچے یہ فانوس لگا ہوا ہے، فانوس کے بالکل نیچے یہ جگہ ہے، یہ جہاں پر میں اس وقت کھڑا ہوں، اس کے بالکل ساتھ ہی جو محراب ہے، محراب عثمانی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے بالکل پیچھے آگے والی سائڈ پہ، یعنی اس گنبد کے بالکل نیچے جہاں پر اس وقت میں کھڑا ہوں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرب لگائی گئی تھی فجر کی نماز کے دوران ابو لولو فیروز نے، بالکل جو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس سے آگے یہ آپ کو جگہ ملتی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس سے بالکل آپ اگر پیچھے دیکھیں تو یہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا جو بھی موجود ہے، اور اتنی اونچائی پر ہے جہاں پر جو اونچائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کرتی تھی، ابھی بھی اس کی اتنی ہی اونچائی ہے، اور ابھی بھی جمعے والے دن امام صاحب ادھر ہی خطبہ دیتے ہیں۔ پھر اس سے آگے آپ چلتے جائیں، یہ لیفٹ سائڈ پہ ریاض الجنہ ہے، سارا ریاض الجنہ کے ساتھ بالکل روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک آتی ہے، اور اس کے بالکل ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، اور اس کے بالکل ساتھ ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ اور ساتھ اگر آپ دیکھیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے، وہ سامنے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے بالکل سامنے ام المومنین زوج رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا، اور یہ اس کی کھڑکی ہے جو ہمیشہ قیامت تک کھلی رہے گی۔ اور یہ بالکل یہ آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر امام صاحب
آتے ہیں اور ادھر ہی بیٹھتے ہیں. یہ ان کے لیے کمرہ ایک بنایا گیا ہے. پھر جیسے ہی آپ لوگ آگے آتے ہیں تو یہ لیفٹ سائڈ پر یہ وائٹ جگہ انہوں نے کور کی ہے. یہاں پر جو خاص لوگ ہوتے ہیں جو روضہ رسول وسلم کے اندر جاتے ہیں ان کی یہ جگہ بنائی گئی ہے. یہ جب آپ باہر نکلتے ہیں تو یہ باب جو ہے یہ باب البقیع ہے. یہاں سے لوگ بقیع کی طرف جاتے ہیں. اور یہ جو لیفٹ سائڈ پہ آپ کو یہ کمرہ سا نظر آ رہا ہے یہ کمرہ وہ کمرہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنازہ پڑھایا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جگہ پہ جنازہ پڑھایا کرتے تھے. یہ باب الجنازہ ہے اس ٹائم کا. ابھی اس ٹائم یہ انہوں نے بند کیا ہے. اس سے پہلے کوئی ٹائم پہلے سامان رکھتے تھے اس جگہ. اور اس سے ساتھ ہی بالکل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا. اور اسی جگہ پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن قید کیا گیا تھا. اور اسی جگہ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا. اور یہ وہی جو میں نے آپ کو اندر سے دکھایا تھا کمرہ یہ وہی کمرہ ہے امام صاحب کا. باہر بھی اس کا دروازہ لگا ہوا ہے ماشاءاللہ. جیسے ہی آپ لوگ سلام پیش کر کے باہر آتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ یہ سامنے بالکل ادھر جنت البقیع ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا خوبصورت ویو ہوتا ہے. اور یہ سامنے یہ وہی گھر ہے جو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا. اور اس جگہ ابھی بھی یہ جگہ انہوں نے محفوظ کی ہے. ادھر کوئی بھی چیز نہیں بنائی گئی. سبحان اللہ دیکھیں کتنا پیارا ویو ہے. میں طیبہ نگر اب جاؤں گا میں طیبہ نگر اب جاؤں گا آقا کے در. یہ تو الحمدللہ آپ لوگوں نے بابا صدیق کے اندر سے جتنی زیادتی تھیں جتنی ہو سکی مجھ سے میں نے آپ کو دکھائیں. اور سلام پیش کرتے ہوئے جیسے آپ لوگ جاتے ہیں اور نکلتے ہیں جتنی اس میں راستے میں جاتے آتے ہیں جتنی ہو سکی میں نے آپ کو دکھائیں. ابھی انشاءاللہ نیکسٹ میں ریاض الجنہ کے اندر کا پروسیجر بھی کس طرح جاتے ہیں ریاض الجنہ کے اندر وہ میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ اپنے نئی بلاگ میں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ جو اندر سکون ہے ریاض الجنہ کے اندر ان کی کیا نام ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. تو میرے ساتھ جڑے رہیے گا انشاءاللہ. ملیں انشاءاللہ کسی نئے اور خوبصورت بلاگ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. وہاں سے ایک اور چیز اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو جو امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے جنت کے اندر وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ.